کے بعد پھر دیکھیے عمران خان صاحب کے پاس وہ جائیں گے, ان سے مشاورت کریں گے کہ وہ کابینہ میں کون کون آئے گا, کس کو رکھنا ہے, وہ اپنی ریکمنڈیشن لے کے جائیں گے. اس کے بعد عمران خان صاحب ہی فائنل کریں گے کابینہ میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا. سر آپ کو اپنے ایم پی ایس بکنے کا کوئی ڈر ہے؟ نہیں, ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس عمران خان صاحب کے جانثار ہیں. وہ بڑے مشکلات سے ہوتے ہوئے ادھر تک پہنچے ہیں. ان کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا, ان کے فیملیز کے ساتھ جو ہوا, جو تکلیفیں جو صحبتیں انہوں نے برداشت کی, وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے برداشت کی. خیبر پختونخوا میں تمام کے تمام ایم پی ایس ہمارے انٹیکٹ ہے, اور شاید ہم آپ کا پوزیشن سے کوئی سرپرائز دے دیں. علی امین صاحب کا ابھی تک ریزگنیشن ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا, دیکھیں انہوں نے بھیج دیا ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ریزائن نہیں دے گا, اس کے بعد کہے گا کہ جی اس نے جب ان سب کو غلط ثابت کیا ریزائن انہوں نے گورنر کو بھیج دیا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ریزائن ہمیں ملا نہیں ہے. دیکھیں علی امین نے اپنی آئینی قانونی ذمہ داری پوری کر دی, اب گورنر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس ریزائن کا کیا کرنا ہے. چلیں اصلاح کر دوست نہیں, عمران خان صاحب کا سپاہی. دیکھیں میں ان لوگوں میں شامل ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے علی امین کو 100% بیک کیا. میں پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ڈیسیجن آئے میں اپنے پارٹی کے ڈیسیجن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. دیکھیں علی امین کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو بہت اچھا ہے نا سہیل آفریدی کے ساتھ. دیکھیں سہیل اور میں بچپن کے دوست ہیں, اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر دوست ہی کنسیڈر ہوں گے نا. نہیں دیکھو دوستی تو ہماری عمران خان پی ٹی آئی کی وجہ سے تھی, کیونکہ وہ بھی آئی ایس ایف میں تھا, میں بھی آئی ایس ایف میں تھا, تو وہاں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا. دیکھیں مراد سعید, مینا خان آفریدی, ہم ایک اسٹوڈنٹ تنظیم سے ہو کے آئے ہیں, تو ہمارے لیے دوستیوں سے زیادہ عمران خان صاحب کا نظریہ میٹر کرتا ہے. میں سہیل آفریدی جو ہے, میں اور سہیل آفریدی تقریباً 2007, 8 بلکہ 9, 10, 11 سے ہمارے, پھر ہم پڑوسی بھی رہے. ہمارا بھی ایک چھوٹا سا گھر تھا جو میرے والد صاحب نے بنایا تھا, اور سہیل آفریدی اسی محلے میں 2-3 گلیاں چھوڑ کے وہاں پہ کرائے کے گھر میں رہتا تھا. ہم ایک ساتھ ہم کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور گھر میں بھی آنا جانا رہتا تھا, کیونکہ پارٹی وہ آئی ایس ایف کی وجہ سے بھی. اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی کی فیملی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے. وہ شلوبر ایک قوم ہے آفریدیوں کا, اس سے بلانگ کرتا ہے. سہیل آفریدی کی جو ماموں وغیرہ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے فائنینشلی اسٹرانگ ہے. اسی طرح اس کا جو سسر ہے, چاچا ہے, وہ بڑے فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہے. لیکن سہیل آفریدی جو ہے وہ تو بچپن سے پالیٹکس میں تھا, نہ اس نے زندگی میں کبھی کاروبار کیا, نہ زندگی میں کبھی اس کو موقع ملا. جب وہ طالب علمی کے زمانے میں صرف وہ 2-3-4 مہینے وہ سی ایس ایس ایگزام کے لیے بیٹھا تھا, تو میرے خیال میں وہی تھوڑا سا اٹیمپٹ کیا تھا سی ایس ایس, ہاں سے کلیئر کیا تھا. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ ہمارا کنونشن تھا, عمران خان صاحب آ رہے تھے, تو میرے خیال میں اس نے کوئی انٹرویو میرے خیال میں مس کر دیا. اچھا, جو اورل تھا وہ رہ گیا تھا. اورل تھا وہ رہ گیا تھا عمران خان کی کنونشن کی وجہ سے. جی ہمارا سی ایس ایس وہ اس وجہ سے پرفیکٹ ہو گیا. یہ شاہتماز گراؤنڈ میں ہمارا سی ایس ایس کے لیے تو لوگ تڑپتے ہیں, پاس ہو گیا, اورل ہو جاتا نہیں, تو یہ اس کی پریورٹی پالیٹکس تھی. وہ تو ویسے بس آپ کو پتہ ہے کہ شوق ہوتا ہے. اب جب تعلیم کیا ہے, سہیل جو ہے اس نے ایم فل اکنامکس کیا ہوا ہے پشاور یونیورسٹی سے, جینیس اسٹوڈنٹ ہے, گورنمنٹ کالج پشاور سے وہ پڑھا ہے. اور سہیل آفریدی جو ہے وہ بڑا جی پی ایس ہے, اس کو آپ ایسا انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. پہلی بات یہ کہ یہ اتاتارڑ کا اختیار ہی نہیں ہے. وفاقی حکومت کا کیا کام ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں, اور یہ فیصلہ تو عمران خان کا ہے. کس کو چیف منسٹر لگانا ہے, یہ کون ہوتے ہیں بیسیکلی؟ یہ تو غلام ابن غلام ہے. دیکھیے حمزہ شہباز, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف اور آل شریف جتنے بھی ہیں, یہ تو غلام ہیں ان کے. دیکھیے سہیل آفریدی ایک عام پشاور یونیورسٹی آئی ایس ایف کا پہلا چیئرمین تھا جب وہ طالب علمی کے زمانے میں. پھر پشاور ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا, میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا. پھر وہ صوبائی صدر رہا آئی ایس ایف کا, میں اس وقت پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ تھا. اس کے بعد وہ یوتھ کا کے پی کا پریزیڈنٹ بنا. لیکن اس کی ایک اسٹرگل ہے پالیٹکس میں, ایک جدوجہد, ایک پولیٹیکل کارکن ہے. اور مریم نواز اس کی کیا سیاسی وہ ہے اس کرنا میں, صرف نواز شریف کی بیٹی ہے. بیسیکلی اس ملک میں ایک رولنگ ایلیٹ کلاس ہے, وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیں رول کرے. عام مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں نہ آئے. لیکن یہ تو تحریک انصاف کا ہی الحمدللہ عمران خان صاحب نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مراد سعید مڈل کلاس کا, مینا خان آفریدی, اسی طرح سہیل آفریدی, اسی طرح ہمارے 17-18 ایم پی ایس خیبر پختونخوا میں, یہاں پہ شاہد آپ کے سامنے کھڑا ہوگا میرے ساتھ ادھر ہی قریب ہے. یہ سارے وہ مڈل کلاس لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب مین اسٹریم پالیٹکس میں لے کے آیا. بیسیکلی لڑائی جو ہے عام اور خاص کی ہے. ہم عام لوگ ہیں. ہم اب دیکھیں, جب آپ عوام سے ہو کے آتے ہیں آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, آپ جواب دہ ہوتے ہیں.
जब आप मैं अगर नवाज शरीफ का बेटा हूँगा और मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा, मैं क्या जवाब दूंगा पब्लिक को? तो इनको तकलीफ यही है कि सुहेल आफरीदी जो है वो इंशाल्लाह आपके सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, आपकी जो इसके अलावा डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, रिफॉर्म्स है, इमरान खान साहब का जो एजेंडा है वो उसके ऊपर काम करेगा। इनको तकलीफ इस बात की होगी और हम कि देखेंगे अडियाला हर तीसरे दिन आएंगे सुहेल आफरीदी। मैं आपको एक बात बताऊँ, सुहेल आफरीदी देखिए चीफ मिनिस्टर की अपनी मसरूफियात होती है, मैं अभी ये नहीं प्रोडक्ट करता कि जहाँ वो हर दिन पहुँचे होंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी कुर्सी तो सीएम की ओर के उसके ऊपर होंगे, लेकिन वो आपको एक आम कारकुन नजर आएगा, वो आपको एक आम शहरी नजर आएगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा आपकी उसके कल साथ। जो था वो थोड़ा सा परेशान भी था और क्योंकि देखिए ये कांटों का ताज है, ये इतना आसान नहीं है। चीफ मिनिस्ट्री खैबर पख्तूनख्वा की, इमरान खान साहब जेल में, बुशरा बीबी जेल में, हमारे पंजाब में हमारे कारकुनान जेल में, हमारे MNAs जेल में, और ये एक बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। और इसके अलावा जो अमन अमान की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए, लेकिन वो पुरअज़म था और उसकी कामयाबी का आगाज़ जो है वो आपने देखा जब सुहेल आफरीदी नॉमिनेट हुआ तो आपने देखा कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ आपको इकट्ठी नजर आई। तो इस बात पे बड़ा खुश था कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मेरी वजह से अगर इमरान खान साहब की पार्टी इकट्ठी हो रही है, मजबूत हो रही है और इत्तेफाक आ रहा है, तो ये वो कह रहा था कि मेरी सबसे बड़ी कामयाबी भी है और इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलूंगा इस तहरीक को लेकर। मैं नहीं ला सके, नाम बता दें। बस वो अभी बात पुरानी हो गई, उस टाइम में गुस्सा था, 12-11 लोगों की नहीं जाने वो मैं गुस्सा भी था। और रही बात देखिए इमरान खान साहब से जब मेरी मुलाकात होगी सिर्फ 26 नवंबर की नहीं, 26 आईनी तरमीम के मुतालिक भी मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मैं इमरान खान साहब के साथ मौका मिला ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन मुझे गेट के अंदर मारगला की पहाड़ियाँ उन्होंने अबूर की थी, आप कर सकते हैं? देखिए अली अमीन मेरा दोस्त है, अली अमीन के साथ मेरे भाइयों जैसा ताल्लुक है। अली अमीन की बड़ी खूबियाँ भी थी, खामियाँ हर इंसान में होती है। देखा भी सुहेल जो है जब आप पोजीशन पे आते हैं तो आप अकाउंटेबल हो जाते हैं, फिर आपकी खूबियाँ खामियाँ सब लोगों के सामने आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो अली अमीन जो है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। ना ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो फैसला इससे पहले ले चुके थे। देखिए 2-3 दफ़ा उनको पहले भी इमरान खान साहब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुझसे मशवरा नहीं लिया, फिर इमरान खान ने किससे मशवरा लिया? देखिए बैरिस्टर गौहर ही अंदर जाता है, हमें क्या पता है। देखिए मुझसे मशवरा नहीं लिया। बैरिस्टर गौहर जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाके खुद डिस्कस करते। जेल में सबसे ज़्यादा मुलाकात उसी की होती है। देखिए अगर इमरान खान को जेल के अंदर से पता है, देखिए सुहेल फर्स्ट टाइमर है, पहली दफ़ा वो MPA बना है। सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ऐसे जानते थे कि ये मेरा बड़ा तगड़ा कारकुन है, शायद उनको पता। MPA बने तो जेल में थे खान साहब। हाँ मुझे नहीं, कैसे उनका इंट्रोड्यूस करवाया खान को? देखिए खान ने जो किया जो देखा खुद ही देखा। PTV में तो PTV चलता है, PTV नहीं चलता, PTV भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि खान को ये सारी चीज़ें कौन वहाँ तक पहुँचाई। क्या आइडिया है, किसने बताया? अलीमा खान? मैं नहीं अलीमा खान जो है वो सियासत में वो नहीं करती, वो सिर्फ इमरान खान साहब का पैगाम बाहर लेके आती है, वो इन पॉलिटिकल मामलातों में इंटरफेयर ही नहीं करती। हाँ बाहर जो हालात हों जब खान उनसे पूछते हैं तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि सुहेल आफरीदी का नाम फिर किसने दिया सर? 8 फरवरी को खान साहब जेल में थे, गालिबन 2 साल। इमरान खान साहब जो है वो बड़े वेल इंसान है, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया।